یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جس کا نام گلاب پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کی زندگی بہت مشکلوں بھری تھی، لیکن وہ ایک سچا اور محنتی انسان تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ اور ایک بیٹی زینب تھیں۔ حسن کی زندگی کا مقصد اپنی بیٹی کی خوشی اور مستقبل کی بہتری تھی۔ گاؤں میں ہر سال ایک بڑا میلہ لگتا تھا جہاں لوگ دور دور سے آتے اور مختلف چیزیں خریدتے۔ حسن کی بیٹی زینب کو میلہ بہت پسند تھا اور وہ ہر سال اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن اس سال حسن کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ زینب کو میلہ دکھا سکے۔ ایک دن حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے گاؤں کے رئیس مالک اشرف سے قرض لینے کا سوچا۔ مالک اشرف ایک امیر آدمی تھا لیکن دل کا بہت سخت تھا۔ حسن نے اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ، میں مالک اشرف سے قرض لینے جا رہا ہوں تاکہ ہم زینب کو میلہ دکھا سکیں۔ فاطمہ نے کہا، حسن، سوچ لو، مالک اشرف بہت سخت دل آدمی ہے، وہ ہمیں بعد میں پریشان کرے گا۔ حسن نے جواب دیا، زینب کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ حسن مالک اشرف کے پاس گیا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ مالک اشرف نے کہا، حسن، میں تمہیں قرض دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں اپنی زمین کی گروی رکھنی ہوگی۔ حسن نے سوچا اور کہا، ٹھیک ہے مالک صاحب، میں اپنی زمین گروی رکھنے کو تیار ہوں۔ مالک اشرف نے حسن کو قرض دیا اور حسن نے زمین کی گروی رکھ دی۔ حسن نے پیسے لے کر میلہ میں زینب کے لیے کپڑے، کھلونے اور مٹھائیاں خریدے۔ زینب بہت خوش ہوئی اور حسن نے اس کی خوشی دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ چند مہینے گزر گئے اور قرض کی واپسی کا وقت آ گیا۔ حسن کی فصل اچھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ قرض واپس کر سکے۔ مالک اشرف نے حسن کو بلایا اور کہا، حسن، تمہارا قرض کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب تمہیں اپنی زمین چھوڑنی ہوگی۔ حسن نے التجا کی، مالک صاحب، تھوڑا وقت دے دیں، میں محنت کروں گا اور قرض واپس کر دوں گا۔ مالک اشرف نے سختی سے کہا، نہیں حسن، اب تمہیں اپنی زمین چھوڑنی ہوگی۔ حسن نے مجبور ہو کر اپنی زمین چھوڑ دی۔ اس کی بیوی اور بیٹی بھی بہت پریشان تھیں۔ حسن نے اپنے دل میں خود کو ملامت کیا کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی خوشی عارضی ثابت ہوئی اور اس نے اپنی زمین کھو دی۔ حسن نے دوسرے گاؤں میں مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر جاتا اور رات دیر سے واپس آتا۔ اس کی محنت کے باوجود اس کی آمدنی بہت کم تھی اور وہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن حسن کام پر گیا ہوا تھا کہ اچانک گاؤں میں ایک شدید طوفان آیا۔ اس طوفان نے گاؤں کے بہت سے گھروں کو تباہ کر دیا اور لوگوں کی فصلیں برباد کر دیں۔ حسن کے گھر کو بھی نقصان پہنچا اور اس کی بیوی اور بیٹی شدید بیمار ہو گئیں۔ حسن جب کام سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بیمار پایا۔ اس نے فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں سے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حسن نے دل ہی دل میں بہت رنج و غم محسوس کیا کہ اس کی محنت اور قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کی خاطر اپنی زندگی کی سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی وہ انہیں بیماری سے بچا نہیں سکا۔ چند دن بعد حسن کی بیٹی زینب کی حالت بگڑ گئی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حسن اور فاطمہ پر یہ صدمہ قیامت کی طرح ٹوٹا۔ حسن نے اپنے دل میں خود کو ملامت کیا کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے زمین گروی نہ رکھی ہوتی تو آج اس کی بیٹی زندہ ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وقتی خوشیوں کے لیے بڑی قربانیاں نہیں دینی چاہیے۔ حسن کی محبت اور قربانی اپنی جگہ درست تھیں، لیکن زندگی میں دوراندیشی اور سمجھداری سے فیصلے کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں اور ہمیں اپنے فیصلوں میں سوچ بچار اور حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محنت اور قربانی کی قدر اپنی جگہ، لیکن عقل مندی اور دوراندیشی بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔